ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد کا نام عبدالعزیز بن مروان تھا۔ والدہ کا نام لیلہ بنت عاصم تھا۔ حضرت عمر آپ کے نانا تھے۔ آپ کی تربیت مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش 2 نومبر 682 عیسوی میں ہوئی۔ آپ انصاف پسند، متقی اور صاحب علم انسان تھے۔ فصاحت و بلاغت آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ اہل بیت سے محبت آپ کا خاصہ تھی۔ آپ نے خلافت راشدہ ملنے کے بعد خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے نمایاں ترین کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے بنو امیہ کے حکمرانوں نے جو جائیدادیں عوام سے چھین لی تھیں وہ عوام کو واپس دلائیں۔ آپ سے پہلے منبر پر حضرت علی پر لعنت کی جاتی تھی۔ آپ نے اس رسم بد کو ختم کرایا۔ آپ کے دور میں عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی اصولوں سے روگردانی کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا، جبکہ اصول یہ تھا حملے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے گی اور دعوت اسلام دی جائے گی، لیکن قتیبہ نے اس اصول کو پس پش ڈال کر سمرقند فتح کر لیا۔ سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اس واقعے کی شکایت ایک خط میں کی اور قاصد کو دمشق روانہ کیا۔ قاصد شہر کی جامع مسجد کو حاکم کا گھر سمجھ کر مسجد پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے بتایا یہ تو مسجد ہے۔ پھر لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ بتایا۔ قاصد نے پہنچ کر دیکھا ایک شخص چھت پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور ایک عورت اسے گارا اٹھا کر دے رہی ہے۔ قاصد سمجھا کہ وہ غلط پتے پر آ گیا ہے۔ اس نے واپس جا کر لوگوں سے کہا کہ میں نے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ کسی غریب انسان کے گھر کا جس کا گھر بوسیدہ ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ ہم نے تمہیں ٹھیک پتہ بتایا ہے، یہی ہمارے حاکم کا گھر ہے۔ قاصد نے دوبارہ اسی گھر کا رخ کیا۔ دستک دینے پر اندر سے وہی شخص نمودار ہوا جو گھر کی چھت پر مرمت کر رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اسے خط پیش کیا۔ حاکم نے خط کو پڑھ کر خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں اپنے گورنر کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر قاصد کو خط دوبارہ دے دیا گیا۔ قاصد واپس چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا یہ معمولی خط مسلمانوں کے لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ قاصد نے شہر پہنچ کر خط پادری کو دے دیا۔ خط پڑھ کر پادری کی پریشانی 2 چند ہو گئی۔ خط تو اسی کے نام تھا جس سے اس کو شکایت تھی۔ بجھے دل کے ساتھ وہ خط لے کر اسی شخص کے پاس پہنچے جس سے انہیں شکایت تھی۔ حاکم نے خط پڑھ کر ایک قاضی مقرر کیا تاکہ وہ سمرقندیوں کی شکایت سنے۔ موقع پر ہی عدالت سج گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو پیش ہوا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا ہے تمہارا دعویٰ؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے نہ تو ہمیں دعوت اسلام دی اور نہ سوچنے کا وقت دیا۔ قاضی نے قتیبہ سے پوچھا، تم کیا کہو گے اس بارے؟ قتیبہ نے کہا، جنگ تو نام ہی ہے فریب کا۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے پاس والے ملکوں نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ جزیہ دیا تھا، تو سمرقند جیسے زرخیز ملک والے لوگوں سے ہمیں توقع تھی کہ یہ لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، اس لیے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی؟ قتیبہ نے انکار کیا۔ قاضی نے کہا، تم غلطی کا اقرار کر چکے ہو۔ اللہ نے اس دین کو عدل و انصاف کی وجہ سے عزت دی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ چنانچہ قاضی نے تمام مسلمانوں کو سمرقند سے اپنے مال و اسباب سمیت نکلنے کا حکم دیا اور کہا، اگر دوبارہ ادھر آنا ہو تو پیشگی اطلاع اور 3 دن سوچنے کی مہلت دی جائے۔
پادری یہ دیکھ کر بڑا حیران تھا، اسے یہ سب مذاق لگ رہا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں سمرقند خالی ہو گیا تھا، شہر کی رونقیں اجڑ گئی تھی۔ اہل سمرقند ایسے عظیم لوگوں کی جدائی برداشت نہ کر پائے۔ وہ پادری سمیت مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ یوں مسلمانوں نے اپنے انصاف پسند خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے سمرقند میں حکومت قائم کی اور سمرقند عرصے تک مسلمانوں کا گہوارہ رہا۔